کہا ہے تو پھر دکھاؤ۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کہتا ہے ان کے پاس ذوالفقار تھی جس کا ایک کونا 7 آسمانوں کو چیر جاتا تھا، اگر دروازہ بیوی پہ گر گیا تھا تو وہ ذوالفقار کہاں تھی؟ وہ کتنے رکھی ہو؟ یہی اوتے بھی کھاؤ نا، لا سیف الا ذوالفقار حدیث پاک ہے، وہ ذوالفقار کہاں تھی پھر وہ اس پہ اگر حرکت میں نہیں آئی تو؟ حضرت علی کی زوجہ تھیں یا نہیں تھیں؟ تو آپ نے یہ حضرت عمر پہ اعتراضات کر رہے ہو، ان کو برا بلا معاذ اللہ کہہ رہے ہو، حضرت علی نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے سمجھ۔ حضرت علی کیوں خاموش تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، معاذ اللہ ان کی زوجہ کو مارا جا رہا ہے جس سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے، معاذ اللہ میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں خاموش رہوں گا؟ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو رہے ہیں، ان کو خلیفہ بھی مان رہے ہیں، اور حضرت عمر اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات کہ حضرت عمر جو کمیٹی بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، اس میں سیدنا علی کا نام بھی ڈال رہے ہیں۔ واہ واہ واہ! حضرت علی کی زوجہ کے ساتھ اور پیغمبر کی صاحبزادی، ان سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ معاذ اللہ ایک شخص اتنا ظلم کر رہا کہ وراثت کھا، معاذ اللہ نقل کفر، وراثت نہ دے رہا ان کو، ان کا حمل ضائع کر دیا، اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات، حضرت علی سے ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ حضرت عمر پہ انہوں نے طنز کیا ہو یا ان کو ظالم کہا ہو، اتنے اچھے تعلقات کہ عمر تلوار نہیں اٹھایا اس وقت جب ان کا حق غصب ہو گیا اور جب ان کے گھر پہ حملہ ہوا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ عمریوں کو یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں حق نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ظالم خلفاء کے خلاف تلوار اٹھانے کو کفر سمجھتے ہیں روایات میں، اور ان کا اجماع ہے، لذا ان کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی شیعہ نوجوان ہم سے پوچھے یا غیر شیعہ لوگ ہم سے پوچھیں جو عمری نہیں ہیں، ان کو پوچھنے کا حق ہے، یہود نصارہ کو پوچھنے کا حق ہے، عمری کو پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر جو بھی پوچھیں غیر عمریوں میں سے کوئی، تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ اہل بیت علیہم السلام کے مذہب کے مطابق۔ تو اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ حکیم انسان، حکیم کس کو بولتے ہیں؟ حکیم وہ جب صاحب حکمت ہوتا ہے، اس کے کام میں دور اندیشی ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمت عطا فرمایا ہے، حکمت کا مطلب طب نہیں ہے عزیزو۔ پاکستان میں حکیم کس کو بولتے ہیں؟ حکیم اس کو بولتے ہیں جس کو ہومیوپیتھی آتا ہو، جس کو جڑی بوٹی آتا ہو۔ عربی زبان میں حکیم کا مطلب یہ نہیں، حکیم صاحب حکمت یعنی جو نہایت عاقل، نہایت عالم، نہایت دور اندیش، جس کو اللہ نے ہادی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کی ہے اور پوری دنیا کے لیے اس کو چراغ اور اس کو امام اور اس کو منار حق بنایا ہے اور اس کو مرکز نور بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کے کام میں حکمتیں ایک نہیں ہوتی ہیں، حکمتیں کئی ایک ہوتی ہیں میرے عزیزوں۔ تو اس بات کا جواب ائمہ ابرار علیہم السلام نے مختلف انداز میں دیا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا ہے؟ میں اس تقریر میں خود سید المسلمین امیر المؤمنین یعصوب الدین سلام من اللہ علیہ کے لسان اقدس سے اس سوال کا جواب دوں گا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب کوفے میں ان کی خلافت تھی تو اس زمانے میں ان پہ اعتراض کیا، کچھ لوگوں نے پوچھا کہ حکمت کیا ہے کہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام نے عائشہ کے خلاف، طلحہ و زبیر کے خلاف اور ان کے اتباع کے خلاف تلوار اٹھایا اور ان کو قلع و قمع کیا اور ان کو نیست و نابود فرمایا اور ان کو جہنم واصل کیا۔ اسی طرح صفین میں قاسطین کو جہنم واصل فرمایا اور اسی طرح نہروان میں ان کو جہنم واصل فرمایا۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہ ابو بکر عمر کو انہوں نے پیچھے نہیں ہٹایا تلوار سے۔ تو یہ خبر خود سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ جب ان کو پہنچی تو انہوں نے خطبہ بیان فرمایا، خطبہ ایراد فرمایا۔ یہ خطبہ علل الشرائع میں مرحوم صدوق رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، طبرسی نے احتجاج میں روایت کی ہے، اور سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ واضح جواب دیا ہے جس سے ہر ناصبی کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور جس سے ہر ناصبی کا منہ بند ہو جاتا ہے اور شیعوں کا حجج، شیعوں کا افتخار سے اور عزت سے سر بلند ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے علل الشرائع للصدوق رحمہ اللہ، چاپ المکتبۃ الحیدریہ سن 1963 میں
نجف اشرف میں چھپی ہوئی کتاب، یہاں پر صفحہ نمبر 148 میں، یہاں پر حدیث نمبر 7، وہاں پہ ایک باب ہے، ایک باب بنایا ہے کتاب علل الشرائع میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کے ساتھ غاصبین فدق کے اور غاصبین خلافت کے خلاف کیوں نہیں لڑے. اس میں کہ یہ ایک احادیث ہے. اسی طرح ایک باب ہے کتاب احتجاج میں کہ کیوں نہیں لڑے. تو اس باب میں 7ویں حدیث، اس سے پہلے بھی احادیث ہیں. تو ملاحظہ فرمائی 7ویں حدیث میں خود سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام نے کے خلاف، ان کے متعلق جب یہ سوال اٹھایا گیا تو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا، خطبے کے فَأَمَرَ أَن يُنَادِي بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً. امیر المؤمنین علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور پوچھا کہ لوگو، آپ کی جانب سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ لوگوں نے ایسے جملے اٹھائے ہیں، ایسے نقطۂ اعتراض یا نقطۂ سوال یا نقطۂ استفہام آپ نے مطرح کیا ہے. لوگوں نے کہا جی ہاں ہم نے یہی کہا ہے، آپ نے صحیح فرمایا ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، جواب خود خوب سن لو، فرمایا فَإِنَّ لِي بِسُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ أُسْوَةٌ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جواب آپ کو دوں گا قرآن سے، فرقان سے اور انبیاء علیہم السلام کی سنت سے، کہ جو شخص اعتراض کرے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا، اگر وہ قرآن کو مانتا ہے، انبیاء پہ ایمان رکھتا ہے، تو وسیع انبیاء پر سلام اللہ علیہ پر یہ اعتراض کبھی نہیں اٹھائے گا. میرے لیے اسوہ ہے، میرے لیے نمونہ ہے، میرے لیے حجت ہے. میں آپ پہ استدلال کرتا ہوں انبیاء علیہم السلام کے سنت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ان سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی سنت سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ. مسلمانوں، نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں آپ کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، نمونہ ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس نفیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل، ان کے جگر، ان کا نور چشم اور ان کی حیات کا سرمایہ ہیں. تو سب سے اولا، سب لوگوں میں سے مقدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے کون ہیں؟ سید المسلمین یعصوب الدین. انہی کے لسان اقدس سے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بچی ہے، ان کا قرآن بچا ہے، ان کی شریعت بچی ہے. فرمایا قالوا ومن هم، لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں جن کی سنت پر آپ نے عمل کرتے ہوئے آپ نے جہاد نہیں فرمایا غاصبین فدق سے. فرمایا اولہم ابراہیم علیہ السلام اذ قال لقومہ واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ. پہلا ان میں انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم نے بڑا ستایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے دے کے ان کو آگ میں پھینکا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، آگ ان کے لیے بردن و سلامہ. معجزے، ایسے معجزے متحیر العقول معجزے دے کے، اور فرمایا کہ یہ بت آپ کے باطل ہیں، بت پرستی چھوڑ دو. نہ رشتہ داروں نے مان لیا، نہ قبیلہ والوں نے مان لیا، نہ شہر والوں نے مان لیا، نہ گورنمنٹ والوں نے مان لیا، کسی نے نہیں مانا، ایمان نہیں لایا. آگے سے کیا کیا لوگوں نے؟ تنگ کرنا، گالی دینا، مذاق اڑانا. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو یہ تو ہوتا تھا کہ یہ پاگل ہو گیا، ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، خداؤں کو گالی دے رہا ہے، صحابہ کو گالی دے رہا ہے، ہمارے آبا و اجداد ہمارے دین کو یہ برے کہہ رہے ہیں، یہ مفتری آدمی ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، نبوت کا ادعا کر رہا ہے، پتھر مارو اس کو، نجاست پھینکو ان پہ. تو بڑا تنگ کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جہاد کیوں نہیں فرمایا؟ ٹھیک ہے نا. اگر ان کی بہادری میں شک ہے، ان کی نبوت میں شک ہے، ان کی عصمت میں شک ہے، ان کی مردانگی میں شک ہے. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو بہت غلط حدیث بخاری میں ہے. بخاری کے ابتدا میں ایک حدیث ہے کہ ایک بادشاہ سلامت کو ابراہیم علیہ السلام کی وائف پسند آ گئی. کسی نے رپورٹ دیا کہ ان کی وائف جو ہے بہت خوبصورت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیج دیا کہ وائف کو ادھر بھیج دو، نستجیر باللہ، وائف کو بھیج دیا بادشاہ کے لیے. بخاری میں موجود ہے. یہ تو انبیاء علیہ السلام سے ایسے بغیر، اور ادھر لکھا بھی کہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے،
ٹھیک ہے نا. انہوں نے بادشاہ سے جھوٹ بھی بولا, وائف بھی بھیج دی اس کو اپنی بیگم بادشاہ کے لیے, بادشاہ کو بھی وہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ فعل بد کے لیے بلا رہا ہے, اس کو بھیج دے. تو ذلیلو, اب ہم وہ بخاری کی وہ جھوٹی حدیث اس پہ استدلال نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. تو تلوار کیوں نہیں اٹھایا ابراہیم علیہ السلام؟ ہم قرآن کی آیت پہ استدلال کر رہے ہیں بھی, لیکن ہمیں حق ہے کہ ہم بخاری کی اس روایت پہ حجت لائیں, آپ پہ احتجاج کریں جماعت عمریہ پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیغمبر ایک کافر بدکار آدمی اور ان کے عورت سے فعل بد کرنے کے لیے بلا رہا ہے کہ ان کی وائف جو ہے خوبصورت ہے, اس کو بھیج دو. بھیج دیا, وائف سے کہہ دیا کہ تم چلی جانا, ٹھیک ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا, وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہا کہ بستی والو, اہل عراق, اہل بابل, تم ایمان نہیں لائے. ابراہیم یہاں سے چل اٹھا. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل اٹھے اور کہا کہ میں جاؤں گا شام میں. چل گئے, نکل گئے ان کے شہر سے. جب کوئی ایمان نہیں لا رہا نکل گئے, ختم بات, ٹھیک ہے نا. کیوں ان سے جہاد نہیں کیا؟ وہ کافر تھے, بالکل ابراہیم علیہ السلام حق پہ نہیں تھے, حق پہ تھے. کیوں جہاد نہیں کیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام پہ ظلم ہوا ہے, ان کی توہین ہوئی ہے, ان پہ اتنا ان کو ستایا گیا ہے, جہاد نہیں کیا, وہ چھوڑ کے چلے گئے دوسری جگہ پر. تو وسیع ابراہیم علیہ السلام کو, ان کو بھی حق ہے کہ ان کے اسوے پہ چلیں. اور جب جہاد کا فائدہ نہیں ہے یا جہاد کا ضرر زیادہ ہے, جہاد کے فائدے سے اللہ کا حکم نہیں ہے کہ جہاد کرو, وہاں سے نکل جاتے ہیں, جہاد نہیں کرتے. تو فرمایا فَإِن قُلْتُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ اعْتَزَلَ قَوْمَهُ لِغَيْرِ مَكْرُوهٍ أَصَابَهُ مِنْهُمْ فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَإِن قُلْتُمْ اعْتَزَلَهُمْ لِمَكْرُوهٍ رَآهُ مِنْهُمْ فَالْوَصِيُّ أَعْذَرُ. اگر تم مسلمانوں یہ کہہ دو کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں تھی وہاں پہ اس کے شہر میں, کوئی اذیت نہیں کر رہا تھا, کوئی ان کو ستا نہیں رہا تھا, کوئی ان کو تکذیب نہیں کر رہا تھا, اس کے باوجود وہ وہاں سے نکل گئے, تو تم نے جھوٹ بولا ہے, قرآن کی تکذیب کیا تم نے. اور اگر یہ مان لو کہ ابراہیم علیہ السلام کا حق ضائع ہو گیا, معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے, الٹا گالی دیے ان کو, الٹا ان کو تکذیب دیا گیا, الٹا مذاق اڑایا گیا, ان پہ نجاستیں برسائی گئی, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ کہہ دو تو اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا, تو پھر وسیع کا بھی یہی حق ہے. ابراہیم کا اگر یہ سنت ہے تو وسیع ابراہیم کا بھی یہی حجت ہے. تم جس وجہ کے لیے کہہ دو, ابراہیم نے اس لیے جہاد نہیں کیا کہ اللہ کا حکم نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے جہاد نہیں کیا کہ اس کے پاس اعوان و انصار نہیں تھے, ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے جہاد نہیں کیا, اگر جہاد کرتے تو جہاد کا ضرر زیادہ ہوتا, فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو جو بھی تم دلیل صفائی پیش کر دو ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے, وہی صفائی ہے, وسیع انبیاء علیہ السلام کا ہے, وہی حجت ان کا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام کی ان کے حجت میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم قوم عمریہ اپنے کتاب میں تم نے روایت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیگم کو کافر کے لیے بھیج دیا کیونکہ کافر کا زور تھا. تو ٹھیک ہے نا, اگر ابراہیم علیہ نستجیر باللہ جہاد کر دینا, اس وقت کافر بادشاہ نے کہا بیگم کو ادھر بھیج دو, بیگم خوبصورت ہے بھیج دو. ابراہیم نے جھوٹ بھی بولا, بیگم نہیں یہ بہن ہے, بہن کو انسان بھیجتا ہے کافر کے پاس, ٹھیک ہے نا. چلیں, وہ اب یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث چل رہی ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو جناب سارا کو انہوں نے یہ کہتے ہیں سارا کو بھیج دیا اس کے لیے, کافر بادشاہ کے لیے, وہ کبھی اور آپ کو سنائیں گے. اور فرمایا ولی بابن خالته لوط اسوہ اذ قال لقومه, حضرت سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا خالے کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا جناب لوط علیہ السلام میں میرے لیے اسوہ ہے. لوط, عمریوں سے پوچھو, جب عمری آپ سے کہہ دیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے ابو بکر عمر سے لڑائی کیوں نہیں کیا ہے, مہاجرین سے لڑائی کیوں نہیں کیا ہے, تو ان کا جواب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے زبانی دے دو, شیو کہہ دو کہ تم عمریو تم کہہ دو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت میں تمہیں شک ہے. اگر کہہ دیں کہ نہیں وہ غیرت میں شک ہے تو ایک کافر مرتد زندیق خارج ہوتی. ان کی مردانگی, ان کی شجاعت, ان کی نبوت, ان کی عصمت پہ شک ہے تم کو عمریو, ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہتے کہ ہمیں شک ہے ان کی نبوت پر, ان کی شجاعت پر, ان کی دلاوری پر, یا ان کی عصمت پر, یا ان کے صاحب ہدایت ہونے پر,
تو سمجھ جاؤ کہ یہ لوگ کافر ہیں، زندیق ہیں. لیکن اگر کہہ دیں کہ نہیں ہم ان کو نبی مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، اللہ کی جانب سے ہادی مانتے ہیں، قرآن میں ان کا ذکر کریم ہے، ٹھیک ہے نا، اگر مان لیا یہ باتیں تو کہہ دو کہ اسی دلیل کے بنا لوط علیہ السلام نے جہاد کیوں نہیں کیا. عمریوں کے پاس کیا جواب ہے؟ جواب جو بھی دیں گے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے لوط علیہ السلام نستجیر باللہ ان میں شجاعت نہیں ہے، ان میں ایمان نہیں ہے، نبوت ان کا جھوٹا ہے، عصمت نہیں ہے ان کا، غلطی ہو گئی ان سے، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. اگر یہ کہنا تو کافر، لعنت ہے ان پہ، تو کون پہ، ٹھیک ہے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے. وہ تو کوئی صفائی پیش کرتے ہیں کہ انصار نہیں تھے، آوان نہیں تھے، اللہ کی جانب سے اجازت نہیں تھی، جو بھی صفائی پیش کر دیں. حضرت سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی وہی حجت ہے. ان کے گھر بھی حملہ ہوا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اگر تلوار نہیں اٹھایا ہے، حالانکہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ثانی کو کمر سے پکڑا، اٹھایا اور دے مارا زمین پہ، اس ملعون پہ بیٹھا اور ان کو قتل کرنے لگا تھا اس ملعون کو. پھر فرمایا کہ اگر میرے بھائی اور میرے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوتا کہ تم میرے گھر پہ حملہ کرو گے اور مجھے صبر کرنا ہے، تو ابھی میں تجھے ابھی جہنم واصل کرتا. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان پہ حکم ہے کہ جہاد نہیں کرنا ہے. تو اب وہ ہماری حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، نہیں مانتے، اس کو چھوڑتے ہیں. لیکن یہ قرآن کو تم مانتے ہو نا، یہ تو قرآن کی آیات ہے. قرآن کی آیات کے متعلق تم جماعت عمریہ، ابو بکر عمر کے ماننے والوں، عائشہ کے بیٹھو، تم اس قرآن کے آیات کے متعلق کیا کہتے ہو؟ یہ قرآنی آیت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ نبی ہے، معصوم ہے، اور کہتے ہیں انبیاء صحابہ سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا یہ سیرت ہے، تو تم اگر وسیع انبیاء پہ سوال اٹھاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کیا؟ کہ تم قرآن کریم کے منکر ہو، ان کی نبوت کا منکر ہو. اگر حضرت لوط علیہ السلام کا یہ فعل صحیح ہے، ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سید المسلمین سلام اللہ علیہ پہ تو بالکل اعتراض نہیں کر سکتے.